بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو وہ عثمان بن عفان کے پاس گئے۔ ان کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے آپ کے ساتھ حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، شاید تم مجھ پر غصہ ہو کہ جب تم نے مجھے حفصہ کا پیغام دیا اور میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے کے رویے کو اتنا غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا، نہ کہ غلط کاری کا۔ جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے متعلق بری رائے قائم کرنے سے پہلے انتہائی محتاط ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو، حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے۔ موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو افراد یا دو گروہ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے جب بھی غلط فہمی پیدا ہو، اس پر یقین کرنے کے بجائے اس کی تحقیق کرے، اور کامل تحقیق کے بغیر اس کو تسلیم ہرگز نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تحقیق کے بعد غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل و دماغ سے اس کو نکال دے۔ تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجیے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔